بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین کرام، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کی مجلس میں ہم لامذہبوں کی پہچان جلد اول میں سے ایک اہم عنوان فقہا، محدثین اور عام لوگوں کی سنہری مثال، اس موضوع پر ایک صحیح ترین حدیث جو متفق علیہ ہے اسے اور اس کا ترجمہ اور اس کے ضمن میں چند مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب تک اسے ضرور پہنچائیں۔ حدیث کا متن ہے: عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال ابو عبد الله قال اسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاء يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض صحیح بخاری وصحیح مسلم صحیح ابن حبان۔ رقم الحدیث 78، مسلم صحیح مسلم رقم الحدیث 2282، صحیح ابن حبان رقم الحدیث 4۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش جیسی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو زرخیز اور صاف ہوتی ہے وہ پانی کو چوس لیتی ہے، پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، یعنی بہترین سبزے اور گھاس اگاتی ہے۔ اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اور اس سے اللہ تعالی لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور وہ اس سے خود سیراب ہوتے ہیں اور دوسروں کو سیراب کرتے ہیں اور کھیتیاں اگاتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے، بارش ہوتی ہے، جو بالکل بنجر اور چٹیل میدان ہوتے ہیں، وہ نہ پانی کو روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس فقیہ شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے، دین سیکھے اور اس کو نفع دے، دین اس کو نفع دے، اور وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسحاق نے ابو اسامہ سے روایت کیا ہے کہ
قبلت الماء کا لفظ نقل کیا ہے، اور قاع اس زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھ جائے مگر ٹھہرے نہیں، اور صف اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے لوگوں کی مثال دی ہے، یعنی عام مسلمانوں کو 3 زمروں میں تقسیم کر دیا ہے۔ نمبر 1 مجتہدین، نمبر 2 محدثین، نمبر 3 عام لوگ۔ اب اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ مجتہدین یعنی فقہائے کرام، وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں اور اس سے مسائل کا استنباط و استخراج کرتے ہیں، ایسے فقہا کو زرخیز زمین سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 2 محدثین، وادی اور تالاب کی مثال دی گئی ہے۔ وادی اور تالاب وہ زمین جو سخت ہوتی ہے اور پانی کو روک لیتی ہے، اور اس سے مراد احادیث کو جمع کرنے والے محدثین ہیں۔ یہ زمین کی دوسری قسم وادی اور تالاب جو بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد محدثین کرام ہیں۔ ان کی جمع کردہ احادیث سے فقہا دلیل لیتے ہیں اور مسائل مستنبط کرتے ہیں۔ زمین کی ایک تیسری قسم بنجر زمین بتائی گئی، یعنی وہ زمین جو بارش کے پانی کو نہ جذب کر سکے نہ محفوظ۔ اس سے عام لوگ مراد ہیں، یعنی وہ نہ قرآن و حدیث خود سمجھ سکتے ہیں اور نہ براہ راست قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنا ان کے بس کا روگ ہے۔ اس لیے اس قسم کے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اکابر پر اعتماد کریں اور ائمہ کرام میں سے کسی ایک کی تقلید کریں۔ اگر انہوں نے اللہ کے احکام کو سمجھنے والے فقہائے کرام کی جانب توجہ نہیں دی، اگر انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کو سمجھنے والے فقہائے کرام کی طرف توجہ نہیں دی، تو ایسے بد نصیب شمار ہوں گے جو اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہدایت سے سرے سے محروم ہیں یا کافر ہیں۔ محدثین عظام نے فقہائے کرام سے استفادہ کیا اور فقہائے کرام نے محدثین سے استفادہ کیا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ حدیث کے الفاظ پر خود آپ غور کر لیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، تفقہ فی الدین دیا ہے، وہ خود سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ نفع اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نفع پہنچایا لوگوں کو۔ وہ خود پیتے ہیں اور پلاتے ہیں، کھیتیاں کرتے ہیں، یعنی دوسروں مسائل مستنبط کرتے ہیں۔ اور جن محدثین کرام نے علم کو محفوظ رکھا ہے، یعنی احادیث کو محفوظ رکھا ہے، تو فقہائے کرام ان کے تالاب سے، ان کے ندی سے، ان کے سمندر سے، یعنی ان کے جمع کی ہوئی احادیث سے احادیث کو لیتے ہیں اور اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اور تیسرے لوگوں کو بارے بتایا من لم یرفع بذالک راسن، اور جس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کی طرف توجہ نہیں دی مطلب فقہائے کرام سے روگردانی کی، فقہائے کرام کی طرف توجہ نہیں کیا، تو گویا کہ اس نے اللہ کی اس ہدایت کا انکار کر دیا جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث کے مطابق محدثین اور فقہا دونوں کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دونوں میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس لیے غیر مقلدین جو فقہائے کرام سے نفرت کی فضا بنا رہے ہیں، ان کے دھوکے سے، ان کے فریب سے بچنا چاہیے
اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی بدگمانی سے امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔